جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹاپ شوز اپڈیٹ یوٹیوب چینل۔ تو گائز آج ہم بات کریں گے ٹاپ 5 ایسے بڑے ہم ٹی وی کے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جن ڈراموں نے آتے ہی ہر طرف آگ لگا دی، اور یہ 5 ڈرامے ہم ٹی وی کے بہترین ڈراموں میں سے ایک ہیں۔ تو اگر آپ بھی ہو پاکستانی ڈراماز کے فین تو یہ ڈرامے آپ کی یادوں میں بسنے والے ہیں۔ تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تو گائز ہمارے آج کے نمبر 5 پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈرامہ سیریل ہم سفر۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پاکستانی ڈرامہ ہے جس نے آتی ہم ٹی وی پر تہلکہ مچا دیا۔ مطلب اس ڈرامے کی سٹوری ہو یا پھر اداکاری، دونوں ہی لاجواب تھی۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر کی کہانی عاشر اور خرد کی محبت اور شادی کے گرد گھومتی ہے۔ عاشر مطلب فواد خان ایک سلجھا ہوا نوجوان ہے جو اپنی ماں فرادہ آپا سے بہت محبت کرتا ہے۔ فرادہ آپا چاہتی ہیں کہ عاشر کی شادی ان کی بھتیجی سارہ مطلب نوین وقار سے ہو جو عاشر سے محبت کرتی ہے۔ تاہم عاشر کی ماں کی ضد اور خرد مطلب ماہرہ خان کے والدین کی مالی مشکلات کی وجہ سے عاشر کی شادی خرد سے کر دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد عاشر اور خرد کے درمیان محبت بڑھتی ہے، مگر سارہ حسد کا شکار ہو کر ان کے تعلقات میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرادہ آپا کی صحت خراب ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ عاشر سے کہتی ہیں کہ وہ خرد پر اعتبار نہ کرے۔ ان غلط فہمیوں کی وجہ سے عاشر خرد پر شک کرتا ہے اور انہیں الگ ہونا پڑتا ہے۔ آخر میں حقیقت اشکار ہوتی ہے، عاشر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ خرد کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ محبت، اعتماد اور غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ ایک دل کو چھو لینے والی کہانی ہے جو شائقین کی بڑی تعداد کو بھا گئی۔ یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت مقبول ہوا، جبکہ ڈرامہ سیریل ہم سفر کی لیڈ کاسٹ میں فواد خان، ماہرہ خان اور نوین وقار نے مرکزی کردار نبھایا، اور ان سب کی اداکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا۔ اور اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا اور سرمد سلطان کھوسٹ نے ڈائریکٹ کیا، اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا جس کی نمبر آف ایپیسوڈ 23 تھیں۔ تو جی ہاں ناظرین، نمبر 4 پر ہے ڈرامہ سیریل پری زاد۔ ناظرین، یہ بھی ایک ہم ٹی وی کا ہائی ریٹڈ پاکستانی ڈرامہ ہے جس کو پاکستان کے کونے کونے میں دیکھا گیا اور پسند بھی کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل پری زاد کا مرکزی کردار ایک سادہ اور نیک دل نوجوان پری زاد مطلب احمد علی اکبر ہیں، جسے اس کی سانولی رنگت اور مختلف سوچ کی وجہ سے اکثر نظر انداز اور کم تر سمجھا جاتا ہے۔ پری زاد کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور وہ اپنی محنت سے زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ پری زاد کی زندگی میں کئی مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں، جن میں ناکام محبت اور لوگوں کی جانب سے کی جانے والی ناانصافیاں شامل ہیں۔ ایک جانب وہ اپنی محبت کو پانے میں ناکام ہوتا ہے تو دوسری طرف معاشرتی روپے اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ ان سب حالات کے باوجود پری زاد اپنی ایمانداری اور خودداری کا دامن نہیں چھوڑتا۔ کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب پری زاد کی زندگی میں غیر متوقع طور پر دولت اور طاقت آتی ہے۔ اس تبدیلی کے بعد وہ اپنی زندگی کو نئے انداز میں جیتا ہے اور معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے وہی سادہ اور حساس انسان رہتا ہے جو دوسروں کی خوشیوں کی فکر کرتا ہے۔ پری زاد کی کہانی محبت، جدوجہد، خود شناسی اور سماجی اقتدار کے گرد گھومتی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار اور اس کی نیت میں ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری حسن میں۔ یہ ڈرامہ ناظرین کو جذباتی طور پر جھنجھوڑتا ہے اور انہیں زندگی کی کئی پہلو پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ ڈرامہ سیریل پری زاد کی لیڈ کاسٹ میں احمد علی اکبر، یمنا زیدی، اشنا شاہ
عروہ حسین، میشال خان، صبور علی اور نعمان اعجاز نے مرکزی کردار نبھایا اور ان سب کی اداکاری نے دل جیت لیے۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا اور شہزاد کشمیری نے ڈائریکٹ کیا اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا جس کی نمبر آف ایپیسوڈ 29 تھیں۔ تو گائز نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل الف۔ ناظرین، یہ ایک اپنے وقت کا ایسا پاکستانی ڈرامہ ہے جس نے آتے ہی آڈینس کے دل جیت لیے اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے کام شام چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ڈرامہ سیریل الف ایک روحانی اور جذباتی سفر کی عکاسی کرتا ہے جو انسان کی خدا سے محبت اور اپنے نفس کی پہچان پر مبنی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار مومن مطلب حمزہ علی عباسی ایک مشہور فلم ڈائریکٹر ہے جو دنیاوی کامیابیوں میں مگن ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر سکون کی تلاش میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف سجل علی ایک نیک دل اور باوقار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات کا سامنا ایمان اور صبر کے ساتھ کرتی ہے۔ کہانی مومن کے ماضی کی جھلکیاں دکھاتی ہے جس میں اس کے دادا عبدالعلی مطلب منیب بٹ کی تربیت اور ان کے خطوط اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مومن کا تعلق ایک روحانی گھرانے سے ہوتا ہے مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ سجل علی کی زندگی میں مومن کا آنا اس کے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور سجل علی کی موجودگی مومن کے دل میں دبی ہوئی روحانی چنگاری کو پھر سے روشن کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل الف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان کے اندر خدا کی محبت کی تلاش کیسے ایک خود شناسی کے سفر کی صورت اختیار کرتی ہے۔ کہانی کے مختلف پہلو محبت، روحانیت، ایمان اور خدا کی طرف واپسی پر مشتمل ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ دنیاوی خواہشات اور شہرت کی دوڑ میں انسان اکثر اپنی اصل منزل سے دور ہو جاتا ہے لیکن خدا کی محبت اسے واپس اپنی راہ پر لا سکتی ہے۔ ڈرامہ سیریل الف نے اپنی منفرد کہانی اور گہرے مکالموں کے ذریعے ناظرین کو روحانی طور پر جھنجھوڑا اور زندگی کی گہری حقیقتوں پر غور کرنے کی دعوت دی۔ جبکہ ڈرامہ سیریل الف کی لیڈ کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، سجل علی، احسن خان اور کبرا خان نے مرکزی کردار نبھایا اور ان چاروں کی دل چھو جانے والی اداکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا اور حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ تو گائز نمبر 2 پر ہے ڈرامہ سیریل سنگ مرمر۔ ناظرین، یہ بھی ایک ایسا پاکستانی ڈرامہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ اسے کبھی بھول نہیں پائیں گے اور یہ ڈرامہ آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ ڈرامہ سیریل سنگ مرمر کی کہانی خیبر پختونخوا کے ایک دیہاتی علاقے کی عکاسی کرتا ہے جہاں روایتی قبائلی رسم و رواج، غیرت اور انتقام کی کہانیاں چلتی ہیں۔ مرکزی کردار گل بادشاہ مطلب نعمان اعجاز اور شیر خان میکال ذوالفقار ہیں۔ گل بادشاہ ایک سخت مزاج اور غیرت مند شخص ہوتا ہے جس کی زندگی میں روایتی اصولوں کی پاسداری اور خاندان کی عزت سب سے اہم ہوتی ہے۔ کہانی اس وقت پیچیدہ ہو جاتی ہے جب شیرین مطلب کبرا خان کی شادی کی بات چلتی ہے اور اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبت، غیرت اور انتقام کی کہانیوں کے درمیان کرداروں کے باہمی تعلقات اور ان کے فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ طورے خان، عثمان خالد بٹ اور سفینہ مطلب صنم سعید کی محبت بھی کہانی کا اہم جزو ہے جو ان مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہیں جو قبائلی معاشرت میں عام ہیں۔ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک معاشرے کی روایات اور اصول بعض اوقات لوگوں کی زندگیوں پر گہرے اثر ڈال سکتے ہیں اور بعض اوقات ان اصولوں کی سختی انسانوں کو تباہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ گل بادشاہ کی غیرت اور غصے کی وجہ سے کئی کردار مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے خاندانوں کے درمیان رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ سنگ مرمر ایک طاقتور کہانی ہے جو محبت، غیرت، انتقام اور خاندانی روایات کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ڈرامہ ناظرین کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ معاشرتی رسم و رواج اور غیرت کے نام پر کیے گئے فیصلے کس طرح انسانیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔
جبکہ ڈرامہ سیریل سنگ مرمر کی لیڈ کاسٹ میں نعمان اعجاز، ثانیہ سعید، میکال ذوالفقار اور کبرا خان نے مرکزی کردار نبھایا اور ان چاروں کی اداکاری نے اسکرین پر 4 چاند لگا دیے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ آفریدی نے لکھا اور سیفی حسن نے ڈائریکٹ کیا اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا جس کی نمبر آف ایپیسوڈ 28 تھیں۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے آج کے دل چھو جانے والے اور نمبر 1 پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈرامہ سیریل دل لگی۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک ایسا پاکستانی ڈرامہ ہے جس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی دیکھا گیا اور پسند بھی کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل دل لگی ایک بہترین کہانی ہے جس میں محبت، انا اور عزم کی کشمکش دکھائی گئی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار انمول مطلب مہوش حیات ایک نڈر اور باہمت لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ انمول کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات مغل مطلب ہمایوں سعید سے ہوتی ہے جو ایک طاقتور اور با اثر شخصیت کا حامل ہے۔ مغل پہلی نظر میں ہی انمول کی بہادر اور بے خوفی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کی خواہش کرتا ہے، تاہم انمول کی انا اور اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی خواہش کی وجہ سے وہ مغل کی پیشکش کو فوراً قبول نہیں کرتی۔ دونوں کے درمیان مسلسل تکرار اور محبت کی کہانی شروع ہو جاتی ہے جس میں کبھی جذبات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کبھی ایک دوسرے کی عزت اور محبت کا اظہار۔ انمول کی مضبوط شخصیت اور مغل کی ضد کہانی کو دلچسپ موڑ دیتی ہے۔ دونوں کردار اپنے اصول پر ڈٹے رہتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی خوبیوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ کہانی کے دوران انمول کو اپنی ماں کی حمایت اور مغل کو اپنی بہن مریم انصاری کی محبت حاصل ہوتی ہے جو کہ ان کی کہانی کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ دل لگی کی کہانی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت میں عزم اور قربانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور کیسے محبت اور انا کے بیچ ایک توازن قائم کیا جا سکتا ہے۔ ڈرامے نے اپنے بہترین مکالموں اور طاقتور اداکاری اور دل کو چھو لینے والی کہانی کی بدولت ناظرین کو بہت متاثر کیا، جبکہ ڈرامہ سیریل دل لگی کی لیڈ کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل چھو جانے والی اداکاری کو کافی پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا جس کی نمبر آف ایپیسوڈ 25 تھیں۔ تو گائز، یہ ہیں وہ ٹاپ 5 بہترین پاکستانی ڈرامے جن ڈراموں نے اپنے وقت میں ہر طرف تہلکہ مچائے رکھا اور انہی ڈراموں کی وجہ سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو بوسٹ ملا۔ تو گائز، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔